کو پیدا کیا اور برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو ہریجن کو پیدا کیا. آج بھی لکھا ہوا ہے. اگر کسی شخص کو آبجیکشن ہو تو رگ وید کھول کے دیکھے, پڑھے اور دیکھے. جہاں برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا ہو, ہاتھوں سے چھتری کو, اور سب سے نیچے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہو. ہمارے ہاں مایاوتی جی جو چیف منسٹر ہیں اتر پردیش کی, بار بار دھمکی دیتی رہتی ہیں. ہم کو اس لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہم چمار ہیں, ہم شودر ہیں. یہ نعرے اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اپنا پربھاؤ ڈالا جا سکے, اپنا اثر ڈالا جا سکے. اٹھاؤ حجت الوداع کے اس خطبے کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رنگ و نسل کو مٹا دیا تھا. فرمایا تھا لا فضل لعربی نالا عجمی ولا لعجمی نالا عربی. کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر, کسی غیر ملکی کو, کسی عجمی کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے اندر بہت سیاہ تھے, کالے تھے, حدیث کی کتابوں میں جن کے بارے میں کوئلے سے بھی زیادہ کالے ہونے کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے تھے, لیکن خانہ کعبہ کے اندر میرے بھائیوں 5 وقت کی اذان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں, میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں. جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اے بلال یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں پیراڈائز میں, تمہیں سورگ میں, تمہیں جنت میں لے گئی. حضرت بلال نے جیسے یہ کہا, بڑے بڑے چودھری رئیس جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے, کلوٹا ہے, حبشی نسل ہے, سیاہ فام کالا. آج بھی دیکھ لو حج کے موسم میں یا عمرہ کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی شکل و صورت کتنی کالی. حضرت بلال کے بارے میں تو یہ لفظ موجود ہے کہ کوئلے سے زیادہ کالا, لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے امیر عرب کی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو, میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی خوبصورت ہے, تمہارے نکاح میں جائے گی تو تم بھی اس سے جنت جیسا عمل کراؤ گے, تم بھی اس سے جنت جیسے کام کراؤ گے. یہ فخر ملا ہے, یہ حیثیت دی ہے اسلام نے. آج بھی آپ دیکھ لو, میں جانتا ہوں عربیوں کو بڑا فخر ہے اپنے اوپر, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غیر ملک کے دوسرے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی بتانے کی ضرورت نہیں, میں نے اپنے 20 روزہ وزٹ پر یہ ساری چیزیں دیکھ ڈالی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بتاؤ, جب حی علی الصلاۃ کی اذان کی آواز آتی ہے تو اسی مسجد کے اندر ایک ہندوستانی بھی نماز پڑھتا ہے, ایک پاکستانی بھی نماز پڑھتا ہے, ایک نیپالی بھی پڑھتا ہے, اور ایک عرب کا رہنے والا جو دولت میں بادشاہ کے برابر پہنچا ہوا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. لیکن وہ اس کالے کلوٹے کو ہٹانے کی جرت نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ تو دوسرے ملک کا ہے, ہٹ جا, تیرے کپڑے گندے, تو ہٹ جا, میرے آنکھوں کے سامنے سے چلا جا یا اس کونے میں چلا جا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسی تعلیم کا نتیجہ جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی تھی. آج بھی یہ حق حاصل ہے. کوئی عرب کا رہنے والا کسی پاکستانی اور کسی انڈین اور نیپالی کو اپنی مسجد سے نکال نہیں سکتا یا اپنے سے دور بھی کھڑا نہیں کر سکتا, چلو ادھر جاؤ. بلکہ اگر قرآن و حدیث کا جانکار کوئی نیپالی ہے اور اس کو علم حدیث یا علم قرآن زیادہ معلوم ہے تو عرب کے رہنے والے کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو عرب کا رہنے والا تو پڑھا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کا اور حدیث کا گیان کس کے پاس زیادہ ہے. اگر وہ ایک انڈین کے پاس, ایک نیپالی کے پاس ہے تو وہی نماز پڑھائے گا, اور عرب کے رہنے والے کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اتھارٹی, یہ پاور اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. ورنہ مجھے بنارس کا وہ دور بھی یاد ہے, مجھے بنارس کی کا وہ اتہاس بھی, وارانسی کا وہ اتہاس یاد ہے کہ بنارس کے ایک مندر میں جب ایک ہریجن نے پوجا کر لی, نیچی ذات کے آدمی نے پوجا کر لی, اس وقت ڈاکٹر جگجیون رام بہت اونچے عہدے پر فائز تھے,
डॉक्टर जगजीवन राम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हरिजन ने घंटा बजाया और मंदिर में घुस गया और पूजा करके निकला। तो उसने कहा, डॉक्टर जगजीवन राम के अल्फाज पर गौर करो, उनके शब्दों पर गौर करो। कहते हैं इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है हरिजन ने, मैं इस मंदिर में नहीं घुस सकता जब तक इस मंदिर को धोया नहीं जाएगा। बाकायदा वाराणसी की गंगा का पवित्र पानी लाया गया और उस पानी से जब तक वो मंदिर को धुल नहीं दिया गया, साफ नहीं कर दिया गया, तब तक डॉक्टर जगजीवन राम मंदिर के अंदर नहीं घुसे हैं। एक तरफ ये देखिए कि एक ब्राह्मण आया, उसके बाद वो पूजा करके चला गया, उसके बाद वेश आया, वो पूजा करके चला गया, छत्री आया, वो पूजा करके चला गया। क्या मजाल की कोई पंडित किसी हरिजन के बगल में खड़ा होकर पूजा कर ले? ये अथॉरिटी, ये पावर हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, ईसाइयत में भी नहीं है। ये पावर, ये अथॉरिटी और ये समानता अगर दी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसीलिए कुरान पढ़िए और देखिए, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा है मोमिनो, है मुसलमान नहीं। या अय्युहन्नास है संपूर्ण जगत के मानवगण, है सारी दुनिया के इंसानों, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इसको ठोस हिंदी में कहेंगे, हाय संपूर्ण जगत के मानवगण, हाय मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही स्त्री से पैदा किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक ही मर्द एक ही स्त्री से। तुम्हारा एक ही मर्द बाप है, कौन है? वेदों में आशू कहा गया है, हमारे आदम कहा गया है। वेदों में हव्वा को हिवती कहा गया, हमारे हव्वा कहा गया है। तुम सब आशू की, हिवती की, शत्रुपा की संतान हो, तुम सब आदम और हव्वा के बेटे हो। और जब बेटे हो सब एक बाप के, तो सब भाई भाई हैं या नहीं? इस्लाम ने सबको भाई भाई करार दिया, इंसानियत के रुतबे से, इंसानियत के नाते से। और उसके बाद में ये फरमा दिया, कोई बड़ा नहीं, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए। कोई कहता मैं अंसारी हूँ, कोई कहता मैं खान हूँ, कोई कहता मैं कुरैशी हूँ, कोई कहता मैं सैयद हूँ। हाँ, हमने ये ब्रांचेस तुम्हारी बनाई है, ये बिरादरियां तुम्हारी बनाई है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई तुम में छोटा है कोई बड़ा है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, अंसारी किसी कुरैशी से ऊंचा नहीं है, कोई कुरैशी किसी सैयद से ऊंचा नहीं है, और कोई सैयद भी इन चारों में से किसी से ऊंचा नहीं है। तुम सब बराबर हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की नजर में बड़ा सिर्फ वही है, अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। वो भी अपनी नजर में नहीं, बल्कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। होंगे आप अंसारी अपनी जगह पर, होंगे आप खान अपनी जगह पर, होंगे आप सैयद अपनी जगह पर। गौर करो, उबैदुल्लाह खां आज़मी हमारे हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा का मेंबर है, राष्ट्रीय जनता दल का। इमाम बुखारी दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम हैं, खुतबा देते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों को भी एक नजर डाल लो, पैर कटाए, हाथ कटाए, आजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। उबैदुल्लाह खां आज़मी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे लिए अलग अजान होगी, उस वक्त मैं जाऊंगा। यही अजान का वक्त अमीरों के लिए भी है, यही अजान का वक्त गरीबों के लिए भी है, वही जमात अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। तुम MLA हो, MP हो, जो कुछ भी हो, मस्जिद की चार दीवारी के बाहर तुम सब कुछ हो। मेरे घर में आना है, अल्लाह की मस्जिद में आना है, मेरे घर में आना है, इस चौधराहट की का ताज उतार के आना, मेरे घर में तुम सब बराबर हो। कदम से कदम, पैरों से पैर मिलाकर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और एक इमाम की इक्तिदा सबको करना पड़ेगी। हमारे घर में तुम सब बराबर हो, हमारे घर में किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो मेरी चलेगी या मेरा कानून चलेगा। घमंड तोड़ा है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदों में नहीं आता, वो सुन ले कि वो अपने आप को अब रब बनाने का प्लान बना रहा है, वो अपने आप को अल्लाह बना रहा है, वो अपने आप को रब के मुकाबले में खड़ा कर रहा है। इसलिए कि ये सर ऊपर, अल्लाह ने पेशानी ऊपर बनाई, सबसे ऊपर वाली जात के सामने झुकना चाहिए।
اور وہ خود نہیں جھکاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے غلام ہونے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، اپنے محکوم ہونے کا اور رب کو حاکم ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا غلام اور رب کو مالک ماننے کا اعلان نہیں کر رہا ہے، گویا کہ اس نے اپنے رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور رب کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ چیز صرف اسلام دیتا ہے، سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے، قبیلے بنو مخزوم کی ہے، پکڑی گئی چوری میں، چوری اتنی تھی کہ ہاتھ کاٹنا واجب تھا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو، کہا اللہ کے نبی بڑے گھر کی لڑکی ہے، ہاتھ نہ کٹوائیے، لوگ کیا کہیں گے، امیروں کے بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد یہ امیری اور غریبی کا معاملہ کہاں سے آ گیا، چلو ہاتھ کاٹ ڈالو، ہاتھ کاٹ دیا، وہی ہوا جو ہونا تھا، لوگوں نے چڑھایا، تمہارا دھرم دیکھو کتنا، تمہارا مذہب دیکھو، امیروں کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے گئے۔ محمد رسول اللہ کا جواب سنو، کیا فرمایا آپ نے، اور یہی برابر کی نظر سے دیکھنا تھا۔ آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ پکڑی جاتی اور وہ بھی چوری کرتی، سرقت چوری میں پکڑی جاتی، لقطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ وہ تو بہت دور کی اور لڑکی تھی، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، اور مجھے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے سے کوئی نہیں روک پاتا۔ یہ تھا سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا۔ حضرت عباس ان کے چچا تھے، جنگ بدر میں ابو جہل کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب گرفتار کر لیے گئے، سارے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، تو نبی کے چچا عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن نبی کو رحم نہیں آیا۔ آپ ایک بار رونے لگے، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے چچا کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ میرا چچا ہی نہیں سنوا بھی میرا باپ بھی ہے۔ جس نے باپ نہ دیکھا ہو پیدا ہونے کے بعد تو وہ اپنے چچا ہی کو تو اپنا باپ سمجھے گا۔ رات میں کوئی صحابی گئے اور بیڑی ڈھیلی کر دی، اللہ کے نبی اٹھے، دیکھا میرے چچا آرام سے سو رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو اٹھایا۔ انصاف کا مرڈر کس نے کیا، انصاف کا خون کس نے کیا؟ میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے نبی میں نے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا جب ان کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ روتے تھے، اور آپ کا رونا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا ففعلوا كلهم مسارا، جاؤ جو کام تم نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ جو میرے چچا کے ساتھ کیا وہ سارے ناستکوں اور سارے کافروں کے ساتھ کرو، اور اگر سارے کافروں کو آرام نہیں دے سکتے ہو، ان کو قید اور مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو اور بیڑیوں کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہو، تو جاؤ پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ٹائٹ کر دو۔ یہ منظر دکھلا دیا۔ ایسی مساوات اور ایسا انصاف کہاں ملے گا؟ اور یہی رگ وید نے اور یہی بھاگوت پران میں کہا ہے، کیا کہا ہے کہ وہ سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھے گا۔ محمد اور محمد ہو گیا، آئیے احمد بھی دیکھ لیں۔ ود احمد پروش مہانی مادت ورڑ تپس پرستات، اس کا نام احمد ہوگا، پروش انسان ہوگا، مہان امادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میں ایک ایک شبد کا ارتھ بتلا رہا ہوں، کوئی پنڈت بھی نہیں بتلائے گا۔ ود احمد، احمد نام کا آدمی آئے گا، پروشم انسان ہوگا، مہان امادت اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ مہان امادت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپسا، ورڑ مانی ورلن کرنا، ذکر کرنا، یاد کرنا، تپسا مانی عبادت کرنا، وہ نمازوں میں عبادت میں اللہ کا بہت زیادہ نام لے گا، اللہ کا ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا۔ ورڑ تپسا پرستات، اسی کے دھرم میں چلے جانا۔ پرستات کہا، پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے دھرم میں تم شامل ہو جانا۔ احمد آئے گا، پروشم انسان ہوگا، مہان امادت اتنا بڑا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ وارڑ تپسا ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا۔
प्रस्ताव, उसी की कुटिया में, उसी के धर्म में चले जाना। यन्न्यायः, ये शब्द गौर कीजिएगा, यन्न्यायः, स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग रास्ता नहीं है। यानी जन्नत में जाना है तो इसी रास्ते पे चल के जाना पड़ेगा। ये किताब है भागवत पुराण, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 19, 17, 18, 19, ये 19वां मंत्र है। जरा गौर कीजिए। नाम अहमद किसका था मैं बता चुका हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पुरुष इंसान होगा, हम मानते हैं कि वो इंसान थे। भगवान किसी और में माना गया होगा। हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानते ही नहीं, वो नूर मानते हैं, नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। हम मानते हैं कि वेदों ने इंसान कहा है, वो इंसान थे, बशर थे, हमारी तरह थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, सोते थे, शादियां भी आपने की हैं, मकाम मर्तबे में सबसे बुलंद थे। मकाम मर्तबे में इंसान होगा, महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। हम मानते हैं कि आप इंसान थे, लेकिन इतने महान थे कि आपके बराबर कोई दूसरा पुरुष नहीं है महानता में, मकाम मर्तबे में। वारुण तपसा, अल्लाह का, ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। मुझे कोई बताए कि ईश्वर का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? कोई ईसाई हो बताए, कोई यहूदी हो वो बताए, कोई क्रिश्चियन हो वो बताए, हमारे हिंदू भाई बताएं ईश्वर का सबसे ज्यादा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? एक ईसाई को देखो, चलते चलते कहीं गिर गया, चोट लगी, कहता ओ माय गॉड, बस तब अल्लाह याद आता है। यही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। चोट लगी तो राम, हाय राम, या खुशी हुई, आह राम, हाय राम। लेकिन जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो कि कितना अल्लाह को याद कर रहे हैं। सुबह उठे तो अल्लाह का नाम, सुबह से ले लो, सुबह से सो कर उठते हैं तो अल्लाह का नाम। हमारे हिंदू भाई बताएं सोकर उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्रिश्चियन भाई बताएं क्या पढ़ते हैं? मोहम्मद साहब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। वुजू बना रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वुजू बना रहे हैं तो नाम बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में आ रहे हैं, जैसे ही दाहिना कदम मस्जिद के अंदर रखा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, अल्लाह का नाम। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर, देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। अब खड़े हैं तो अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में गए तो दुआ पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन, समी अल्लाह, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। सजदे में दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। अत्तहियात में बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ के फारिग हुए तो अल्लाह के नाम से शुरू की थी, खत्म भी अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक बैठे हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह का नाम। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह का नाम। मस्जिद से निकल रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। आईना मराया, शीशा देख रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाकर फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम। हत्ता के लैट्रीन के लिए, पेशाब और पायखाने की जरूरत पड़ती है, वहां जाते हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जिसने ऐसी जगहों पर भी अपने रब को भूलना गवारा न किया हो, उससे ज्यादा वरुण तपस्या कौन है, मुझे कोई बताए। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, तुम मेरे भाई हो,
ہم تمہیں اسلام کی نمنترن دے رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, سمجھو یہ تمہاری کتابیں, ہم ان کتابوں کا ادھین تمہیں دینے آئے ہیں. یہ سمجھ لو کہ ایک انڈیا سے تمہارا بھائی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے. پریم پوروک, اسنیہ پوروک میں تم سے کہتا ہوں, ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں وروڑ تپسا کا جو شبد آیا ہے, اس شبد کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ, ایشور کا سب سے زیادہ نام لینے والا کون ہے؟ وروڑ تپسا, اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرستاد, اسی کے نقش قدم پہ چلنا, اسی کی کٹیا میں چلے جانا, اسی کے مذہب میں شامل ہو جانا. ینیایا, سورگ میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, جنت میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرو, جنت میں جانا ہے تو میرے مارگ پہ چلو. ومن عصانی فقد ابا, ابا ورنہ میرا مخالف, میرا نافرمان, میرا منکر ہے, وہ مجھے مانتا ہی نہیں. محمد, محمد اور احمد کے یہ نام میں نے ویدوں میں بتائے ہیں. آئیے ایک پیارا سا منتر اور دیکھ لیتے ہیں, بہت پیارا منتر. اشوما شگمارو دیو دت جگت پتی آسینا سادھ منم شریشوریا گلنویتا. یہاں جگت پتی کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت پتی. ابھی میں بتاؤں گا جگت پتی کون ہے. آشو گھوڑا, سنسکرت جاننے والے بچوں کو معلوم ہوگا. آشو مانی گھوڑا, آشوما شگماروہا, وہ ایسے گھوڑے پر بیٹھے گا جو بہت تیز رفتار سے چلے گا. شگماروہا, ہوا سے باتیں کرے گا. شگماروہا, وہ گھوڑا ہوا سے باتیں کرے گا. کون دے گا وہ گھوڑا؟ دیو دت, ایشور کی طرف سے دیا جائے گا. دیو دت, دیو مانی اللہ, دت دے گا. دیو دت, وہ دیو دوت دے گا. پرشورام لے کر آئیں گے, اللہ بھیجے گا, وہ گھوڑا دیو دت دیں گے. کس کو دیں گے؟ جگت پتی. یہ ہے نام محمد صاحب کا. کیا کہا گیا؟ جگت پتی. جگت مانی دنیا اور پتی مانی, پتی مانی مالک, پتی مانی محافظ, پتی مانی رکشک, پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے. ایک بات سن لیں, ہمارے یہاں بہت سے ہندو بھائی ہوں گے, ہندی کی کسی بھی ڈکشنری میں پتی کے معنی وہ دولہا نہیں دکھا سکتے. اور اگر پتی کے معنی دولہا ہونے لگے نا تو انڈیا میں بہت سے نام بگڑ جائیں گے. راشٹرپتی, کیا ترجمہ کرو گے بھائی؟ پتی کے معنی اگر دولہا کرتے ہو تو راشٹرپتی کی میننگ کیا ہوگی؟ راشٹر مانی دیش, پتی مانی دولہا, پورے دیش کا دولہا. ہمارے دیش میں تو ایسے ایسے لوگ راشٹرپتی بن گئے جو ایک عورت کے دولہا نہیں تھے. اے پی جے عبد الکلام کو دیکھ لو, کس کا دولہا تھا بھائی؟ شادی نہیں کیا وہ. پردھان منتری تک تو بیچارے کنوارے بنے بیٹھے ہیں, اور ایک دور ایسا آیا کہ سب کنوارے. اٹل بہاری کنوارے, اے پی جے عبد الکلام بھی کنوارے, تمل کی چلے جاؤ جے للتا کنواری, اور یو پی کی مایاوتی کنواری, سب کنواری, کنوارے ہو گئے اکٹھے. اس موقع پر کسی نے کہا تھا ہائے رام, کنواروں کا ہے زمانہ. اٹل بہاری جی سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ بولے دیش پہ حکومت کرنا آسان ہے, عورت پہ حکومت کرنا مشکل ہے. جو شخص ایک عورت پر حکومت نہیں چلا سکتا ہے اس کو لوگ پورے دیش کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں. سمجھنے والی بات, غور کرنے والی بات ہے. انٹرویو بھی کیا دے رہے ہیں صاحب؟ عورت پہ حکومت نہیں چل سکتی, دیش پہ حکومت چلانا آسان ہے, عورت پہ نہیں چلا سکتی. شادی نہیں کی, خیر ان کی مرضی, نہیں کی وہ جانے. تو راشٹرپتی, اگر پتی کا معنی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ راشٹر مانی دیش, پتی مانی دولہا, پورے دیش کا دولہا نہیں, غلط ہے. پتی مانی محافظ, رکشک, راشٹر مانی دیش, راشٹرپتی کا ترجمہ دیش کا رکشک, دیش کا محافظ. چونکہ پورے دیش کی حفاظت کی ذمہ داری راشٹرپتی کے اوپر آ جاتی ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے راشٹرپتی, دیش کا محافظ. سینا پتی, کیا ترجمہ کرو گے؟ فوج ہوتی ہے نا, فوج, فوج میں ایک شخص ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے سینا کا, اس کو کہا جاتا ہے سینا پتی. اب پتی مانی دولہا کرو گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سینا پتی, سینا کا دولہا, سینا کا محافظ. پورے سینا کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے, اس لیے اس کو سینا پتی کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں, کروڑ پتی, لکھ پتی, کیا ترجمہ کرو گے؟ کروڑ کا دولہا, لاکھ کا دولہا. پتی مانی دولہا نہیں ہوتا ہے, پتی کے معنی ہوتے ہیں محافظ.
محمد رسول اللہ کے لیے کیا کہا گیا؟ جگت پتی. جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کا محافظ، پوری دنیا کا رکشک. اور رکشا رحم سے کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ہمارے اندر اگر رحم نہیں ہوگا اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہم رکشا نہیں کر سکتے. ہٹلر نے کیا کیا، صدام نے کیا کیا، ہم رکشا نہیں کر سکتے جب تک کہ رحم کا جذبہ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو محافظ نہیں بلکہ رحمت کہا ہے اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے اور اس کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ رحمت ہوگی تو حفاظت ہوگی. آپ کے اندر رحم و کرم ہے تو آپ حفاظت کر لیں گے. گھوڑا ملے گا براق، ہوا سے بھی تیز رفتار سے باتیں کرے گا. ظاہر بات ہے اس کو براق اسی لیے کہا جاتا ہے، برق مانی بجلی، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا. براق کی طرف اشارہ ہے، معراج کی طرف اشارہ ہے، اسراء اور معراج کی طرف. اس منتر کو ذرا غور سے سنیے، لمبا منتر ہے. واچبو پرتی پریبڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج ممد ستو ماگیتا مرمو چشٹ سمنجیات تتا تت پشیبو نرپیتی شروتوا تتا درشٹا پرم بسم ماگیتا چترب بھراترم دیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشدہ شرم شرودھاری سدوشکا اچالا پیلنگ گچے دین سر بھکچو متو ممہ. یہ منتر میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، غور کیجئے اس منتر میں. راجا بھوج، یہ بھوشیہ پران کا منتر ہے، میں نے حوالہ دے دیا. پرتیسک پڑھو، کھنڈ 3 ادھیائے 3 منتر نمبر 25 سے 30 تک. کیا کہا گیا؟ انتم مہرشی راجا بھوج کو جب پتا چلا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھوشیہ پران کہہ رہی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو راجا بھوج ایودھیا میں آئے. ایودھیا، دیکھیے ایودھیا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے ایودھیا. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کے قریب کا رہنے والا ہوں. اٹاوا لوگ جانتے، یو پی میں وہ بھی پڑتا ہے. وہ ایودھیا ہے، اس کو ایودھیا نہیں کہا گیا، ویدوں میں ایودھیا لکھا، ایودھیا. وہ ایودھیا ہے، فرق ہے دونوں میں. راجا بھوج ایودھیا ہے. ایودھیا کس کو کہا گیا؟ میننگ دیکھیے، یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جنگ. یدھ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی. اور ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو، جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا، یہ کام سمبھو ہے. سمبھو مانی ممکن، ہاں ٹھیک ہے سمبھو ہے، ہم کریں گے، ممکن ہے. اور کہنا ہو ناممکن تو کیا کہیں گے؟ اسمبھو، غیر ممکن، ناممکن. اچت مناسب ہے، یار اچت پیسے لگا لو، اچت. اور انوچت غیر مناسب، نامناسب. آ لگانے سے نہ کا معنی پیدا ہوتا ہے. یدھ کے معنی جنگ. ایودھیا ایسی جگہ جہاں جنگ نہ لڑی جائے. اللہ نے ایسی جگہ کو دار السلام کہا ہے. واللہ یہدی الی دار السلام، اللہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی. وہ مکہ ہے، مکہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہے، جہاں قتال کرنا حرام ہے، جہاں روزانہ فائرنگ ہوتی ہو وہ امن نہیں ہے. جہاں روزانہ دنگے ہوتے ہوں وہ امن، وہ اس کو آپ ایودھیا نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ایودھیا ہے، ایودھیا نہیں ہو سکتا. وہ جہاں روزانہ چوری ہو، ڈکیتی ہو، اس کو ایودھیا نہیں کہہ سکتے، یودھیا جنگ والی جگہ. اور یہاں کہا گیا ایودھیا. انتم رشی کہا ایودھیا. ایودھیا راجا بھوج ایودھیا یعنی مکہ آیا. آنے کے بعد اس نے محمد صاحب سے ملاقات کی اور اس نے کہا کیا یہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے ہیں. تب اس نے جو الفاظ کہے وہ بھوشیہ پران کے اندر لکھے ہیں. نمستے گرجانات، دیکھیے الفاظ، نمستے گرجانات مروستھل نواسنے بہو مایا پروتنے. ہائے گرجانات، میں آپ کی شرن میں آیا ہوں، آپ کو نمسکار کرتا ہوں، آپ کو آداب کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں. راجا بھوج کہہ رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے اپنی شرن میں آیا ہوا اپنا داس سمجھو، اپنا غلام سمجھ لو. بہو مایا پروتن ہے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو عام لوگ نہ کر پائیں آپ کر رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، یعنی معجزے دکھلانے والے. یعنی چاند کے 2 ٹکڑے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے وہ آپ نے کیا. پتھر اٹھایا کنکری، ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ بتا دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا. آپ نے کہا چچا جان
اس مٹھی کو اپنے کان میں لگاؤ, تمہارے مٹھی کی کنکریاں خود بتلا رہی ہیں کہ میں کون ہوں. اس نے ابو جہل نے, آپ کے چچا نے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگایا, کنکریوں سے کلمہ نکل رہا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایسی چیز کو سنسکرت میں کہتے ہیں بہو مایا پروتنے, بہت سی مایا میں پروت ہونے والے, بہت سی چیزوں کو دکھلانے والے جو اور لوگ نہ کر پائیں ان کو دکھلانے والے. میں آپ کی شرح میں آیا ہوا آپ کا غلام ہوں. آپ کی پہچان, آپ کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہے. وہ لے کے آئے اور اپنے بھارت میں آنے کے بعد کہا محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کے اندر یہ پہچان ہوگی. یہ پہچان جب تم اس کے اندر دیکھ لینا تو تم ایمان لے آنا, تم بھی اسی دھرم کو سویکار کر لینا. راجہ بھوج نے وہ پہچان کیا بتائی, شرم شروع دھاری سدوشکا. پہچان دیکھیے, میں نہیں کہتا ہوں, کسی پنڈت کے ترجمے میں دیکھ لو, میننگ میں دیکھ لو کیا لکھا ہے. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اس کی میننگ یہی کی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ایم سریواستو نے جو پی ایچ ڈی کیے ہندو وشو ودیالیہ بنارس سے, ان کی میننگ, ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا ترجمہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں شرم شرودھاری, انتم مہارشی کے کل کی اوتار کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھیں گے. یہاں سے ہمارے حنفی بھائیوں کا وہ مسئلہ بھی نکل گیا, ایک مشت والا. وہ لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن ان کی پہچان یہ ہوگی شرم شروع دھاری, داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. گانٹھ دیکھا کبھی آپ نے؟ انڈیا گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے کر لیتے ہیں. بابا رام دیو کو دیکھ لو, سکھوں کو دیکھ لو, ایسے گانٹھ لگا لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سا بنا لیتے ہیں, وہ سکھا لیتے ہیں اس کو. تو ان کی پہچان یہ ہوگی محمد. راجہ بھوج بتلا رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی جب وہ بھارت میں آئیں گے. شرم شروع دھاری, داڑھی تو لمبی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سادوشکا, اپنے سر کو صاف کریں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. سادوشکا, ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی ہوتی ہے نا, پورے بال صاف کر لیتے ہیں, یہاں تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ٹکی بھی بولتے ہیں, کہیں ٹکی, کہیں چوٹی اس کو بولتے ہیں اتنا. اور ان کا یہ آستھا ہے, یہ وشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نکلا ہے, لکھا ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا. ہمارے ہاں ایڑی کا ذکر ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی, کہا جبرائیل جاؤ, جہاں میرا بندہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تم پر مارو, پانی کا چشمہ میں جاری کرتا ہوں. یہاں ایڑی ماری, زمزم نکلا, وہاں چوٹی سے گنگا جمنا نکلی. تھوڑا سا مواصلت دیکھیے, کسی حد تک یہ واقعات وہاں بہت موجود ہیں لیکن چونکہ بہت پراچین دھرم ہے اس لیے تغیر ہوا ہے, تبدیلی ہوئی ہے, یا یوں کہہ لیجیے اصلی میں ڈالڈا ملا ہے, اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش ہوئی ہے. یہاں چوٹی کا ورلن ہے, یہاں ایڑی کا, یہاں لمبی داڑھی کا ورلن ہے لیکن داڑھی میں گانٹھ لگانے کا نہیں. بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن بال میں چوٹی رکھنے کا نہیں. وہ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے لمبی داڑھی رکھیں گے, داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے, بال صاف کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے. لنگچے اچالاپی لنگچے دین, اور اونچی جگہ پر اچالاپی, اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے. آلاپ بولتے ہیں زبان سے چیخنے کو, ارتھات وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آزان دیں گے, زبان سے چیخیں گے, ارتھات وہ گھنٹا بجانے والے نہیں ہوں گے کیونکہ گھنٹا بجانے کو آلاپ نہیں بولا جاتا ہے. آلاپ زبان سے چیخنے کو, زبان سے بولنے کو بولا جاتا ہے. وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے ارتھات آزان دیں گے. اور آزان کے شبد بھی کیا ہوں گے, آزان بھی بتائی ویدوں میں. وہ اللوپنشد دیکھو, اس میں آزان کے شبد کیا بتائے, اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو, الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو, محمد رسول رکبرس, محمد رسول رکبرس, اسم اللہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, الا اللہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, محمد رسول رکبرس, اشہد ان محمد رسول اللہ.
تو وہ لمبی داڑھی رکھیں گے, داڑھی میں گانٹ نہیں لگائیں گے, چوٹی رکھیں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے, سر صاف کریں گے, چوٹی نہیں رکھیں گے, اور آزان دیں گے لنگچھے دین. جاؤ کسی پنڈت سے پوچھ لو لنگچھے دین کا ترجمہ کیا ہوا. لنگچھے دین وہ اپنا ختنہ کرانے والے ہوں گے. آخری نبی کے ماننے والے, آج بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کے ماننے والے ختنہ بھی کرائیں گے. ختنہ ہندو بھائیوں میں بھی ختنے کا ذکر ہے, نہیں ہے تو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا. آپ کسی ہندو پنڈت سے یہاں سے فون پہ بات کر کے دیکھیں, انڈیا نیپال وغیرہ, اور پوچھیں کہ اگر ختنے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ شیو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے, یہ شیو لنگ کہاں سے آیا. دیکھو پنڈت آپ کو کیا بتاتا ہے, آپ کو آپ کی کتاب کی حقیقت نہیں بتائے گا, بلکہ کہے گا کہ چھوڑو یہ بہت پرانی بات ہے, اس طریقے کی باتیں بتائے گا. ورنہ شیو لنگ پوچھو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے. لنگ کو کاٹا گیا باقاعدہ اور اس کی پوجا ہو رہی ہے, ختنہ ہوا ہے اور اس کی پوجا ہو رہی شیو لنگ کی, تو وہ ختنہ کرانے والے ہوں گے. اور سرو بھکچو متو مما, آخری بات, سب کچھ کھائیں گے, مانساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے. بنا کولن چ پشپشتیشاں, لیکن وہ جانور نہیں کھائیں گے جس پر کول منتر یعنی کلمہ نہ پڑھ لیا گیا ہو. جب تک اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال نہ کر لیا گیا ہو, وہ کتا خنزیر وغیرہ نہیں کھائیں گے. مسلے نیو یہ شبد بھی موجود ہے, مسلے نیو سنسکارا, اور ان کو دنیا مسلمان کے نام سے یاد کر رہی ہوگی. یہ کتابیں ہیں آپ کی, اور میں نے اسلام کو آپ کی کتابوں سے, محمد رسول اللہ کو آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہے, آپ دیکھیں, کیسٹ لے جائیں, سنیں, اور ہم پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے, دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے, ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی توفیق دے, ہم سب کو صراط مستقیم بتائے, ہم سب کو صراط مستقیم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت محمد درجیش انصاری صاحب, جو آپ کے سامنے ویدوں سے حوالہ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہے تھے, اور بتلا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم سب سے پہلے شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں کے لیے دیا, ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ پروگرام سنا ہے اور اس کے لیے وقت دیا ہے. اب ہمارے یہاں کھانے کا پروگرام رکھا گیا ہے.